اس ویڈیو میں ہم iloveurdu.com کے سمپل موڈ ایڈیٹر کو استعمال کرنا سیکھیں گے۔ جب آپ iloveurdu.com کی ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں تو ہوم پیج کے ہیرو سیکشن میں آپ سمپل موڈ ایڈیٹر کو ایکسس کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ میری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس فل اسکرین بٹن کو کلک یا ٹیپ کریں تاکہ ایڈیٹر فل اسکرین موڈ میں اوپن ہو جائے۔ اسے لکھنا اور ایڈیٹنگ کرنا تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ٹائپنگ موڈز کی۔ ایڈیٹر کے فوٹر میں آپ کو 3 ان پٹ موڈز ملتے ہیں۔ نمبر 1 از رومن موڈ۔ یہ بائی ڈیفالٹ چوز ہوا ہوتا ہے۔ اس موڈ میں آپ اپنے انگلش کی بورڈ سے انگلش لیٹرز ٹائپ کر کے اردو ورڈز لکھتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کوئی لفظ ٹائپ کرتے ہیں اس سے میچ ہونے والے الفاظ کی لسٹ آپ کو شو ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی لفظ کو سلیکٹ کرنے کے لیے اس پر کلک یا ٹیپ کریں، اور اگر آپ کا مطلوبہ لفظ لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے تو آپ صرف اسپیس پریس کر کے بھی اسے اپنی تحریر میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ ہر لفظ ٹائپ کرنے کے بعد تھوڑا سا ویٹ کریں، لائک 1 اور 2 سیکنڈس۔ اس سے سجیشنز ریزلٹس زیادہ ایکوریٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ہے اردو موڈ۔ یہ فونیٹک کی بورڈ پر کام کرتا ہے، یعنی آپ اپنے اسٹینڈرڈ کوالٹی کی بورڈ کو یوز کر کے ہی اردو لیٹرز ٹائپ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو فونیٹک کی بورڈ کے بارے میں نہیں پتہ تو آپ سمپل موڈ ایڈیٹر کے نیچے ہی ایک فونیٹک کی بورڈ گائیڈ ٹیبل دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے تھرو آپ فونیٹک کی بورڈ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ موبائل پر اپنے فون کا کوئی بھی کی بورڈ آپ انگلش یا اردو دونوں یوز کر سکتے ہیں فونیٹک موڈ میں، جو آپ کو ایزی لگے۔ نمبر 3 ہے انگلش موڈ۔ اگر آپ کو درمیان میں کوئی انگلش ورڈ یا سینٹنس لکھنا ہو تو آپ انگلش موڈ پر سوئچ کر سکتے ہیں۔ انگلش ورڈ ٹائپ کرنے کے بعد جب آپ کسی دوسرے موڈ پر سوئچ کرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی رومن موڈ، تو آپ اس ورڈ کو ٹائپ کرنے کے بعد ایٹ لیسٹ ایک اسپیس ضرور دیں تاکہ اگر آپ دوبارہ رومن موڈ پر سوئچ کریں تو وہ لفظ آٹومیٹکلی اردو میں کنورٹ نہ ہو۔ جیسے جیسے آپ لکھتے جاتے ہیں، فوٹر کے باٹم لیفٹ کارنر میں آپ کو اپنے حروف اور الفاظ کی لائیو کاؤنٹنگ بھی نظر آتی رہتی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایڈیٹر کے ٹاپ ٹول بار کی طرف۔ یہاں سے آپ فونٹ کی ٹائپ چینج کر سکتے ہیں۔ لسٹ کے آخر میں سم لیٹن فونٹس بھی موجود ہیں۔ فونٹ کا سائز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیکسٹ کو بولڈ، اٹیلک یا پھر انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ فونٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں ریڈی کلرز لسٹ میں سے، یا پھر آپ اسکوائر آئیکن پر کلک کر کے کسٹم کلر پکر کھول سکتے ہیں، جہاں سے آپ اسکرین سے کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں، یا پھر RGB HSL یا ہیکس کوڈ مینولی انٹر کر سکتے ہیں۔ اس طرح برش آئیکن پر کلک کر کے آپ پورے پیج کا بیک گراؤنڈ کلر بھی کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ ٹیکسٹ الائنمنٹ بھی چینج کر سکتے ہیں۔ بائی ڈیفالٹ ٹیکسٹ رائٹ سائڈ پر الائن ہوتا ہے، لیکن آپ چاہیں تو اس کو سینٹر یا لیفٹ پر بھی الائن کر سکتے ہیں۔ رائٹنگ ڈائریکشن بھی ایڈجسٹ کی جا سکتی ہے۔ بائی ڈیفالٹ ٹیکسٹ رائٹ ٹو لیفٹ الائن ہوا ہوتا ہے اردو کے مطابق، لیکن اگر آپ اس کو اگر آپ کو کوئی انگلش کانٹینٹ لکھنا ہے تو آپ ڈائریکشن کو لیفٹ ٹو رائٹ پر سوئچ کر سکتے ہیں، اور آپ لیٹن فونٹس بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اب ٹول بار میں اعراب کا بٹن بھی موجود ہے۔ اس بٹن پر کلک یا ٹیپ کرنے سے اعراب پینل ایکسپینڈ ہو جاتا ہے، جہاں سے آپ اپنی ضرورت کے مطابق زبر، زیر، پیش، تشدید، جزم، مد، تنوین اور دوسرے اعراب آسانی سے اپنے ٹیکسٹ میں شامل کر سکتے ہیں۔ صرف کرسر اس حرف کے بعد رکھیں جس پر اعراب لگانا ہو، پھر پینل میں موجود مطلوبہ نشان پر کلک یا ٹیپ کر دیں اور پھر اعراب آپ کے ٹیکسٹ میں ایڈ ہو جائے گی۔
جب آپ کی تحریر مکمل ہو جائے تو ایکسپورٹ کے بٹن پر کلک کریں. یہاں سے آپ اپنی تحریر کاپی کر سکتے ہیں یا پھر PNG PDF یا TXT فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. PDF ایکسپورٹ میں آپ کو 3 آپشنس ملتے ہیں: آٹو فٹ، A4 اور لیٹر. آٹو فٹ پیج کی ہائٹ آپ کے کنٹینٹ کے حساب سے سیٹ ہوتی ہے اور پوری تحریر ایک ہی پیج پر ایکسپورٹ ہوتی ہے. A4 اگر آپ کا کنٹینٹ ایک پیج سے زیادہ ہے تو وہ A4 سائز کے مطابق ملٹیپل پیجز میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. لیٹر سائز کے کیس میں ہر پیج لیٹر سائز کا ہوگا اور ہر پیج پر اتنا ہی کنٹینٹ آئے گا جتنا کہ ایک لیٹر سائز کے پیج پر آتا. امید ہے یہ گائیڈ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اگر کہیں بھی کوئی مشکل ہو تو ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کی پرابلم سالو کرنے کی پوری کوشش کریں گے. شکریہ.